حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 خواب دیکھا. علامہ ابن سعد نے طبقات میں نقل کیا ہے، پہلا خواب حضرت صفیہ نے یہ دیکھا کہ میں اور وہ آدمی جسے لوگ اللہ کا رسول کہتے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں ایک ساتھ ہیں اور ایک فرشتہ ہمیں اپنے پروں میں چھپائے ہوئے ہیں. صبح کو جب اپنا یہ خواب انہوں نے اپنی ماں کو بیان کیا تو ماں نے بڑے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ لگتا ہے کہ تو غلط ٹریک پہ جا رہی ہے، تو اپنے دین سے منحرف ہو رہی ہے. ماں نے لان تان کر کے معاملے کو آیا گیا کر دیا، معاملے کو رفع دفع کر دیا. اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت صفیہ نے دوسرا خواب دیکھا کہ مدینہ سے یثرب سے ایک چاند طلوع ہوا آسمان کے اوپر اور پھر وہ میری گود میں آ کے گرا. جب انہوں نے یہ خواب اپنے شوہر کینانہ بن ربی جو اس وقت یہودیوں کا سردار تھا، ان کے باپ کے مرنے کے بعد یہودیوں نے اپنا سردار اس کو بنایا تھا کینانہ ابن ربی کو، تو جب کینانہ ابن ربی سے اپنے شوہر سے حضرت صفیہ نے یہ خواب بیان کیا تو اس نے بہت زور سے ان کو تھپڑ مارا اور کہا کہ اتتمنین ان یتزوجک ملک یثرب، کیا تو چاہتی ہے کہ تو مدینہ کی ملکہ بنے اور مدینہ کا بادشاہ محمد تجھ سے شادی کرے، تو یہ چاہتی ہے؟ اور اتنا زور کا تھپڑ مارا کہ اس کا نشان حضرت صفیہ جب اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی تھی اس وقت بھی حضرت صفیہ کے گال پہ اس کا نشان موجود تھا. تو بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں صلح کر لی مشرکین مکہ کے ساتھ اور اب اطمینان ہو گیا ہر طرف سے اور مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان امن کا معاہدہ ہو گیا کہ اب آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، تو ہر طرف سے خطرات ٹل گئے تھے. مگر خیبر سے برابر یہ خبریں آ رہی تھی کہ خیبر میں یہودی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور آس پاس کے قبائل کو بھڑکا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوسوں کو بھیجا اور جب یہ خبر متحقق ہو گئی اور یقین ہو گیا کہ ہاں خیبر میں یہودی مکاری کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ کرام کے ساتھ آپ خیبر کی طرف بڑھے. جب آپ خیبر کی طرف بڑھے تو ان یہودیوں کے جو چاپلوس اور چمچے لوگ تھے جو یعنی منافقین تھے، انہوں نے فوراً اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ خیبر کے یہودیوں کو الرٹ کر دو، ہوشیار کر دو. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین فوجی قائد بھی تھے. فوج میں اور جنگ میں کب کہاں کون سی پالیسی اپنانی ہے اور کون سا راستہ اپنانا ہے محمد الرسول اللہ یہ فن بھی جانتے تھے. آپ نے خیبر کا لمبا سفر آپ نے قافلے کو کہا کہ رفتار بڑھا دی جائے، رفتار بڑھا دی جائے اور مدینہ سے 8 منزل کا یہ سفر اللہ کے نبی نے 3 دن میں طے کر دیا. عام طور سے جو سفر 1 ہفتے میں طے ہوتا تھا، نان اسٹاپ یہ قافلہ چلا ہے 1600 صحابہ کرام کا. اور اللہ کے نبی خیبر کے بالکل قریب میں ایک جگہ تھی رجی، وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا. اچھا، یہ رجی جو جگہ تھی یہ خیبر کے اور بنو غطفان کا جو علاقہ تھا اس کے درمیان یہ جگہ تھی. یعنی اب خیبر کے یہودیوں کو بنو غطفان کا بھی کوئی سپورٹ ملنے والا نہیں تھا، وہاں پہ اللہ کے رسول اور صحابہ پہلے ہی پہنچ چکے تھے. اور صبح صبح جب 1600 صحابہ کرام کا یہ لشکر خیبر میں پہنچا ہے تو یہودی ہکا بکا رہے، یعنی ان کی امید کے خلاف تھا کہ اتنا جلدی کیسے یہ لوگ آ جائیں گے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں جنگ کا علم حضرت علی کے ہاتھوں دیا اور مسلمانوں نے بہادری کے ساتھ ایک ایک کر کے ان کے سارے قلعے فتح کیے اور 15 مسلمانوں کو اپنی جان گنوانی پڑی، 15 مسلمان شہید ہوئے اور تقریباً 93 یہودی مارے گئے اور خیبر کا پورا علاقہ فتح ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر ہونے کا اعزاز ملا. اس موقع پر حضرت صفیہ کا جو چچا تھا ابو یاسر، ان کا جو شوہر تھا کنانہ، ان کے بھائی، ان کے خاندان کے تمام لوگ مارے گئے. یہ لوگ اسی لائق تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی موقع دیے تھے، مگر اس کے باوجود جب جنگ ختم ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کو قتل کرنے کا آرڈر دے سکتے تھے، مگر آپ نے خیبر کے ان تمام یہودیوں کو اپنے مذہب پر باقی رہنے کا حق دیا. اور اسی طریقے سے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی جو کھیتیاں ہیں، جو زمین ہے، وہ آدھی اس کی یعنی جو بھی پیداوار ہوگی آدھی وہ خود رکھیں گے اور آدھی مسلمانوں کو دیں گے. پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پہ رہنے کی اجازت دی. اب اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قیدی کی حیثیت سے اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے، قیدی کی حیثیت سے. یعنی آپ غور کریں، یہ تصور کے باہر کی بات ہے کہ ایک ایسی عورت جس کا باپ مارا جا چکا ہے، جس کا بھائی مارا جا چکا ہے، جس کا شوہر مارا جا چکا ہے اور وہ دشمن کے کیمپ میں قیدی بن کے آئی ہے، اس کے دل میں
اللہ کے رسول کے خلاف کیا جذبات رہے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی کیفیت کا اندازہ لگایا اور آپ نے فرمایا اختاری اے صفیہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں, میں تمہیں آپشن دیتا ہوں. فَإِنْ اِخْتَرْتِ الْإِسْلَامِ اگر تم اسلام قبول کرتی ہو امسکتک لنفسی تو میں تمہیں اپنی زوجہ بنانے کے لیے تیار ہوں, تمہیں امہات المومنین میں شامل کرنے کے لیے تیار ہوں. وَإِنْ اِخْتَرْتِ الْيَهُودِيَّ اور اگر تم اپنے مذہب پر برقرار رہنا چاہتی ہو تو میں تم کو اس بات کی بھی چھوٹ دیتا ہوں کہ میں تم کو آزاد کر دوں گا اور تم جا کر کے اپنی قوم کے پاس چلی جاؤ. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں کہ یا رسول اللہ اسلام بہت پہلے میرے دل میں اپنی جگہ بنا چکا ہے, لیکن آج جب آپ مجھے یہ اختیار ہی دے رہے ہیں کہ چاہوں تو میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چنوں اور چاہوں تو میں اپنے پرانے مذہب کو چنوں اور اپنی قوم کے پاس واپس جاؤں, تو یا رسول اللہ میں اسلام کو اور آپ کے ساتھ کو قبول کرتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ اعلان کیا کہ میں ان کو اپنے نکاح میں لیتا ہوں, اور یہ وہ خوش نصیب بیوی ہیں جن کی آزادی کو اللہ کے رسول نے ان کا مہر بنا دیا. یعنی یہ غلام بن کے آئی تھی, لونڈی بن کے آئی تھی, اللہ کے نبی نے فرمایا میں ان کو آزاد کرتا ہوں اور یہ آزادی ہی ان کا مہر بن گئی. اچھا اتنا سب کچھ ہوا لیکن یہودی ابھی بھی اپنی شرارت سے باز نہیں آئے. ابھی اللہ کے رسول خیبر ہی میں تھے کہ ایک عورت نے اللہ کے رسول کی دعوت رکھی کہ آپ اور آپ کے چند صحابہ میرے گھر دعوت میں آئے. یہ عورت کون تھی؟ یہ حضرت صفیہ کا جو پہلا شوہر تھا سلام بن مشکم, اس کی بیوہ تھی. اس کا نام زینب تھا. اس عورت نے گوشت میں زہر ملایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی گوشت کو اپنے منہ میں ڈالا فوراً آپ نے یعنی منہ میں ڈالا لیکن فوراً آپ نے نکال دیا اور کہا کہ مجھے یہ گوشت صحیح معلوم نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا کہ اس گوشت میں زہر ملا ہوا تھا. آپ نے اس عورت کو بلایا اور کہا کہ کیا تم نے زہر ملایا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے اس لیے ملایا تھا کہ اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو زہر دے کر کے آپ کا کام ختم کر دوں, اور سچے نبی ہیں تو یہ زہر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا. مگر آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ایک بوٹی اپنے منہ میں ڈال چکے تھے. تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. ان کے قصاص کے طور پہ اس زینب نام کی عورت کو قتل کیا گیا. تو یہ حالات تھے. اس لیے مسلمان یہودیوں پر اعتماد نہیں کرتے تھے. حضرت صفیہ سے اللہ کے رسول نے نکاح کر لیا اور خیبر سے واپسی میں ایک جگہ تھی مقام صہبا, وہاں پر رسم عروسی ادا کی گئی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ کو دلہن بنایا, ان کے بالوں میں کنگا وغیرہ کیا, ان کو خوشبوؤں میں بسایا. اور جب یہ اللہ کے نبی کے پاس آپ کے حجرے میں آئی ہیں حضرت صفیہ بیوی کی حیثیت سے, دلہن کی حیثیت سے, تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر کے رات بھر حجرے کے باہر کھڑے رہے. صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے سے نکلے تو آپ نے کہا ابو ایوب انصاری یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی یہودی کی عورت آپ کے نکاح میں ایک ایسی عورت آئی ہے جو یہودی باپ کی بیٹی تھی. میرا دل مطمئن نہیں تھا, میں یہ سوچ کر کے تلوار لایا تھا کہ اگر آپ کے متعلق کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی گئی تو میں اپنی تلوار استعمال کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, یعنی آپ نے اس بات کا اظہار کیا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے صفیہ کے اوپر پورا اعتماد ہے. تو میرے بھائیوں, اب اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے, اچھا وہاں صحبہ میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت صفیہ کی رسم عروسی ادا کی گئی, اگلے دن اللہ کے رسول کا ولیمہ ہوا. اور ولیمہ بھی اتنی سادگی سے ہوا کہ سفر میں جتنے صحابہ تھے ایک عام اعلان ہوا کہ جس کے پاس جو کھانے پینے کی چیزوں وہ لائے. کسی کے پاس ستو تھا, کسی کے پاس کھجور تھا, کسی کے پاس گھی تھا, وہ سارا سامان لایا گیا. اس کو مکس کر کے ایک ملیدے کی شکل دی گئی اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام صحابہ نے مل کر کے کھایا. یہ حضرت صفیہ کا اور اللہ کے رسول کا ولیمہ تھا جو نہایت سادگی سے ادا کیا گیا. ایک انسان دنیا میں سب کا پیارا ہے, اس کے بچے اس سے بہت پیار کرتے ہیں, اس کی بیوی اس کو بہت چاہتی ہے, اس کے محلے والے, اس کے گاؤں والے اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. مگر جس دن اس انسان کی موت آتی ہے, جس دن وہ مرتا ہے, اس سے اتنی محبت ہونے کے باوجود اس کی لاش کو کوئی گھر میں رکھتا ہے. آئیے پہلے دیکھتے ہیں رسول پاک کا گھر کیسا ہے. اللہ اکبر, بڑا معمولی سا گھر ہے, آج کی طرح بہت شاندار نہیں ہے, اس میں ڈیکوریشن نہیں ہے, اس میں سجاوٹ کے آئٹمز نہیں ہیں, دنیا کی ترقی کے سامان نہیں, چھوٹا سا گھر ہے. کھجور کی لکڑی کے تنوں کا پلر بنایا گیا ہے. امت کا ایک بڑا طبقہ
آج شکم پرور اور پیٹو قسم کے عاملوں کے چکر میں اور ملاؤں کے چکر میں آج اپنے دین اور ایمان کا سودا کر رہا ہے اور تعویذ اور گنڈے کے استعمال کے ذریعے اپنی توحید اور اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہا ہے۔ ایک بہترین بیوی کی کوالٹی کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک بہترین بیوی کیسی ہوتی ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سنن نسائی کی روایت، صحیح روایت، حدیث کا نمبر ہے 3231 3231۔ پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی ای النساء خیر، سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 185 نمبر کی آیت میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، میرے بندو ہر نفس کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے،